اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے امیر کو اس کی تاکید کرنا۔ رستم کا قصہ۔ راوی کہتے ہیں کہ رستم کی مانگ پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور قاصد حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو رستم کے پاس بھیجا۔ یہ رستم کے یہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رستم کے دربار کو سونے کے کام والے تکیوں اور ریشمی قالینوں اور چمکدار یاقوتوں اور قیمتی موتیوں سے اور بڑی زیب اور زینت سے سجا رکھا تھا، اور خود رستم تاج اور قیمتی سامان پہنے ہوئے تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربیع موٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تلوار اور ڈھال لگا رکھی تھی، چھوٹے قد والی گھوڑی پر سوار تھے اور برابر اس پر سوار رہے، یہاں تک کہ قالین کا ایک کنارہ گھوڑی نے روند بھی ڈالا۔ پھر اس سے اتر کر انہوں نے گھوڑی کو ایک تکیے سے باندھ دیا اور آگے بڑھے تو وہ ہتھیار اور زرہ پہنے ہوئے تھا اور خود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ تو ان سے دربانوں نے کہا، آپ اپنے ہتھیار یہاں اتار دیجئے۔ حضرت ربیع نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے ہی آگے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ دربانوں نے رستم سے پوچھا۔ رستم نے کہا، ان کو ایسے ہی آنے دو۔ یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں اکثر قالین پھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربیع سے پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا دیں، اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف میں داخل کر دیں۔ اللہ نے اپنا دین دے کر ہمیں اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اس دین کی دعوت دیں۔ جو اس دین کو اختیار کر لے گا ہم اسے قبول کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور جو اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو دین کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرتے ہوئے مرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو باقی رہے گا اسے فتح اور کامیابی ملے گی۔ رستم نے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، کیا تم کچھ مہلت دے سکتے ہو تاکہ ہم بھی غور و فکر کر لیں اور تم بھی غور کر لو؟ حضرت ربیع نے کہا، ہاں، کتنی مہلت چاہتے ہو؟ 1 دن یا 2 دن؟ اس نے کہا، نہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں کی مہلت چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اہل شورا یعنی ایڈوائز کمیٹی اور اپنی تمام قوم سے سرداروں سے خط و کتابت کریں گے۔ حضرت ربیع نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ہم اسے 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہٰذا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اس بیچ تم اپنے اور اپنی پبلک کے بارے میں غور کر لو، اور مہلت کے ختم ہونے پر 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لینا۔ رستم نے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، عام مسلمان بھی پناہ دے گا تو وہ ان کے امیر کو ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت ربیع دربار سے واپس چلے گئے۔ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا، کیا تم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیادہ وزنی اور دو ٹوک گفتگو سنی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، اس بات سے کہ تم اس کو کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ اس کتے کے دین کو اختیار کر لو۔ کیا تم نے اس کے کپڑے نہیں دیکھے تھے؟ رستم نے کہا، تمہارا ناس ہو، کپڑوں کو مت دیکھو، سمجھداری اور بات کرنے کے انداز اور عادتوں کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص دھیان نہیں رکھتے ہیں، ہاں خاندانی عادتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک اور آدمی بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ بن محسن کو بھیجو، انہوں نے حضرت ربیع جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا،
انہوں نے اچھے انداز میں تفصیل سے بات کی۔ رستم نے حضرت مغیرہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگ جو ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہو، تمہاری مثال ایک ایسی مکھی جیسی ہے جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی جو مجھے اس شہد تک پہنچا دے گا اسے 2 درہم دوں گی، اور جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی اور وہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی، اور کہنے لگی جو کچھ مجھے اس سے نکالے گا اسے 4 درہم دوں گی، اور تم لوگ تو ان کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح ہو جیسے انگوروں کے باغ میں 4 دیواروں میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آ جائے۔ اس سوراخ سے وہ اندر تو گھس گئی، باغ والے نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے، اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔ جب باغ میں رہ کر وہ کھا پی کر موٹی ہو گئی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا۔ باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا۔ لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ ہو چکا تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تمہیں بھی ایسے ہی ہمارے علاقے سے نکالا جائے گا، پھر غصے کے مارے میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک ایک جوڑا دے دیا جائے اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور ایک جوڑا اور ایک سواری دے دی جائے، یہ چیزیں لے لو اور پھر تم ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں اب اس کا خیال آ رہا ہے، ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصے سے تمہارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ نے جب یہ باتیں کہیں تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ بدایہ حصہ 7 پیج 38، تبری حصہ 4 پیج نمبر 105۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔